جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے مشرق وسطی میں، اس کے بعد اب اسلام آباد ایک اہم سفارتی مرکز بن کر سامنے آیا ہے، کیونکہ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ ایک میز پر بیٹھے ہیں اور خطے کے مستقبل پر مشاورت کی ہے۔ اب یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ایران سمیت پورا خطہ غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے اور دنیا طاقت کے بجائے اب سفارتکاری کے راستے کی تلاش میں ہے۔ پاکستان، ترکی اور مصر کا ایک پلیٹ فارم پر آنا اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ مسلم دنیا میں مشترکہ سفارتی بیانیہ تشکیل پانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر یہ ممالک واقعی مشترکہ حکمت عملی اپنا لیتے ہیں اور اس میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو خطے میں کشیدگی کم ہو سکتی ہے، جو کہ نہ صرف ایران کے لیے بہتر ہوگی بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے بہت ہی ضروری ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب، آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ اسلام آباد being the center of attraction, the focus of all this، میں چاہوں گا سب سے پہلے تو آغاز کریں کہ کیا ہے اندر کے انسائٹس، ممالک جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، پاکستان لیڈ کر رہا ہے اس تمام تر معاملے کو سر؟ دیکھیے فیصل، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پوری دنیا میں اس وقت جو اہمیت ہے اس جنگ کو رکوانے کے حوالے سے، پاکستان کی جو اہمیت ہے پوری دنیا کو ایک تیسری عالمی جنگ سے بچانے کے لیے، وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ دیکھیے ابھی جو وزرائے خارجہ کا کل جو اجلاس ہوا ہے، میٹنگ ہوئی ہے ترکی کے، مصر کے اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کا، اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جس انداز میں سب سے اہم بات یہی پوری دنیا کے آگے رکھی ہے اور نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہ اس جنگ کا رکنا فوری طور پر انتہائی ضروری ہے اور اس کو بڑھنے سے روکنا۔ یعنی پہلے صدر ٹرمپ نے 5 دن کے لیے ایک تھوڑی سی جنگ بندی کا اعلان کیا، اس کے بعد اب 10 دن کے لیے کیا ہے، اور دوسری جانب پوری دنیا کی رپورٹس یہ آ رہی کہ شاید وہاں پر خاراک جزیرے پر امریکہ جو ہے وہ اپنی فوجیں اتارنے کا پلان کر چکا ہے۔ صدر ٹرمپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ خاراک جزیرے پر قبضہ کیا جائے۔ تو یہ دو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کی کوششوں کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی طرح پاکستان کی جو کوشش ہے کہ ایران اور امریکہ کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیا جائے اور ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر اس جنگ کا کوئی ایسا حل نکالا جائے جس کے اندر نہ صرف امریکہ اور ایران کو پوری فیس سیونگ ملے، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس خطے سے اس جنگ کے جو بادل ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کیا جائے۔ کیونکہ اس کی بہت بڑی وجہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اسرائیل نے جس انداز میں امریکہ کو زبردستی اس جنگ میں گھسیٹا، اور اس کے بعد اب امریکہ میں دیکھیں آپ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں اور اس جنگ کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، باقی دنیا میں بھی ہوئے ہیں۔ پھر دوسری جانب دیکھیں تو ایران کی بڑی تباہی پھر رہی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایران کے اوپر 11,000 کے قریب ٹوٹل اٹیکس کیے جا چکے ہیں، اور یہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تہران اور جو باقی شہر ہیں ان کے اوپر جو تباہی آئی ہے اس کا اندازہ جو ہے وہ یا دنیا کو بعد میں ہوگا۔ وہیں پر ایران نے بہترین انداز میں مزاحمت دکھائی ہے، جوابی حملہ کیا ہے، تل ابیب پہ ایک تباہی آئی ہوئی ہے۔ اسرائیل میں لوگ حیفا میں، تل ابیب میں اور دوسرے جو شہر ہیں ان میں بھی باہر آئے ہیں اور نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں کہ جی ایک ایسی جنگ میں پوری دنیا کو گھسیٹ دیا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جس کے اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے۔ جو ایران اسرائیل وار ہے حامد صاحب، یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہی ہے، مطلب اسی سیزن میں ہم نے اس وار کو دوبارہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ پچھلی بار جو اس کی انٹینسٹی تھی اس سے زیادہ انٹینس یہ وار ہے، اس سے زیادہ یہ وار لمبی ہو گئی ہے، اور ہم کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس طرح کا کوئی اور ایسا انسیڈنٹ ہم ایران اسرائیل کے بیچ میں دوبارہ کسی ٹائم پہ وٹنس کرے۔ تو ونس آف آل سب چاہیں گے کہ اس مسئلے کو حل کر لیا جائے یا کسی نہج پر یہ پہنچ جائے، لیکن ان سب سے زیادہ ضروری اس وقت سیز فائر ہے، اور ہر کوئی ڈیل اور نو ڈیل اور ایران کو ٹیبل پر لانے کی بات کر رہا ہے، بٹ مسلسل عام انسان کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ سیز فائر کے امکانات اس بیٹھک پہ جہاں پر مسلم امہ جمع ہے، کیا کوئی پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے اس بات کی؟ ساتھیے دیکھیے، سیز فائر کے لیے دو جو بنیادی طور پر جو دو ممالک جن کے درمیان یہ جنگ ہے اور جو تنازع ہے
उनका एग्री होना और उनका टेबल पर बैठना बहुत ज़रूरी है। ये जो वज़राए ख़ारजा हैं, ये एक अंदाज़ से जो मुज़ाकरात हैं, उसका फ्रेमवर्क तय करना चाह रहे हैं। ओके। अरब ममालिक ने इंतहाई ज़्यादा, मैं समझता हूँ, समझदारी और दानिशमंदी दिखाई है कि इसराइल की भरपूर कोशिशों के बावजूद इस जंग का हिस्सा नहीं बने, इस जंग के अंदर वो एक फ़रीक नहीं बन रहे, वरना बार-बार इसराइल की जानिब से और अमेरिकन कांग्रेस की जानिब से भी दबाव आ रहा था कि सऊदी अरब जो है वो बराह रास्त ईरान पर हमले शुरू करे। और आप जानती हैं कि पाकिस्तान का इसमें कितना अजीम किरदार है, फील्ड मार्शल साहब का, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, कि उन्होंने दोनों तरफ सदर मसूद पेज़ेशकान को भी कायल किया कि जी जी। एक सऊदी सिविलियन इलाकों पर किसी सूरत हमले नहीं होने चाहिए। वहीं पर सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान और बाकी जो हैं हुक्मरान, उन सबको कायल किया कि जी आप किसी भी तरह इस जंग का बराह रास्त हिस्सा न बने। इसी तरह यूएई को क्रेडिट जाता है कि वो अरब ममालिक जो मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन इसका फरीक नहीं बने अभी तक। यहीं पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सादिया, जो मैं समझता हूँ, वो ये कि आज अभी चंद घंटे पहले जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर एक बार उसी तरह का ऐलान किया है कि जी मैं खाराक जजीरे पर कब्जे का सोच जी। रहा हूँ और फौजें उतार कर और ऑयल की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करने का सोच रहा हूँ। ये सोच तो बड़ी आसान है, लेकिन इसको अमली तौर पर अमली जामा पहनाना नामुमकिन होगा। और हम्म। अमेरिकी फौजियों का और अमेरिका का जितना नुकसान होगा, फिर जंग जो है वो एक सेकंड फेज में चली, और राइट। सेकंड फेज जब बूट्स ऑन द ग्राउंड आ जाते हैं, तो फिर जंग रोकना और जंग को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अमेरिका जो है वो एक और दलदल में फंस जाएगा। इसलिए मैं कंसिस्टेंटली समझता हूँ कि हामिद साहब, हम ये देख रहे हैं कंसिस्टेंटली ईरान की जानब से कहा जा रहा है अभी डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद आइलैंड के ऊपर आने के बावजूद फिर हमने ईरान का भी इस पर रिबटल देखा और ईरान ने बोला आ जाएं, बिल्कुल, वी आर रेडी फॉर हाँ, एक्शन। थिंग इज कि एग्जैक्टली, ईरान को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा ऑब्वियसली। हमें पता है कि ईरान की यही अप्रोच रही है हमेशा से वॉर के लिए, बट ऑन ग्राउंड होना जितना ये अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा वहाँ से निकलना और फिर अपनी फेस सेविंग बिल्कुल, लेना, ईरान के लिए भी ये बहुत ज़्यादा डेविस्टेटिंग हो सकता है। डेफिनेटली। देखिए, ये मैं बात करूँ, ये एक जंग का ऐसा फेज होगा जिसमें दोनों तरफ से इंतहा से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल। अगर ईरान को इस बात का है कि जी उसके पास अफवाज होंगी, 3-4 लाख अफवाज हैं, फिर 4 लाख रिजर्व फौजी हैं, तो दूसरी जानिब ये भी देखना होगा कि अमेरिका के पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। अमेरिका जो है वो किसी भी हद तक चला जाएगा, और ये जो फिर जंग है, ये फिर इन दो ममालिक के दरमियान नहीं रहेगी, बल्कि ये कसीरुल जहती जंग बन सकती है। इसके अंदर नेटो को भी घसीटा जा सकता है। इसके अंदर दूसरी तरफ से चीन और रूस अगर शामिल हो जाते हैं, तो बहुत सूरत हाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो मुश्किल हो जाएगी। जाएगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो रोल है वो इस वक्त, जैसे अभी आपने भी कहा, कि पहला जोर ये है कि इस जंग बंदी को जारी रखा जाए, इस जंग बंदी को जंग को मजीद बढ़ने से रोका जाए, और फिर मुस्तकिल जंग बंदी और इस डॉक्टर मसले साहब, के हल जब की जब तरफ हम ये कहते इकदाम किए हैं जाए। जब हम ये कहते हैं कि इस जंग को मज़ीद बढ़ने से रोका जाए, हम्म। तो ऑन टेबल एक स्टेक होल्डर तो अमेरिका है, और उससे बात करने की कोशिश भी की जा रही है, सारी चीज़ें। दूसरी तरफ एज वी आर टॉकिंग, तो ओवरनाइट इसराइल हमला करान पे, और ठीक ठाक हमले किए हैं इसराइल ने। ऐसे ही अब अमेरिका से बात एक तरफ, ये वाला जो पार्ट है इसको किस तरीके से हल किया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी 5 दिन, फिर आगे 10 दिन और मैं नहीं करता हमला। वो जो अगले देखिए बदमस्त हाथी बने हुए हैं उनको कौन लगाम डालेगा? देखिए इसराइल का किरदार ही तो सबसे ज्यादा खतरनाक और घिनौना है इस पूरी जंग में। जी। इसराइल ने ही उस सारी गेम प्लान के तहत सदर ट्रंप को मजबूर किया, और इसराइल को इस वक्त जो बुनियादी तरीका है वो पाकिस्तान और तमाम ममालिक भी यही बात कर रहे हैं कि सीज फायर अमली तौर पर हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि इसराइल की तरफ से हमला किया जाता है, जवाबी तौर पर ईरान की तरफ से हमला किया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर सदर ट्रंप के साथ जब तक अमरीकी इंतजामिया के साथ कोई मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं होगी, अमरीकी इंतजामिया की तरफ से कोई शटअप कॉल नहीं जाएगी इसराइल और नेतन्याहू को, नेतन्याहू जो है वो इससे बाज नहीं आएंगे। और राइट। दो ही इसके अंदर सेंसिटिव पॉइंट्स है, एक इसराइल का बेइंतहा जारहियत दिखाना और इस जंग को बड़ी जंग यानी तीसरी आलमी जंग की तरफ लेके जाना, और जी। दूसरी
طرف میں سمجھتا ہوں کہ عربوں کا رکنا، میچورٹی دکھانا، یہ دو بڑے کریٹیکل فیکٹرز ہیں. ایک طرف امن کوشش ہے پوری کہ امن مینٹین ہو جائے، اچیو ہو جائے، اور دوسری طرف اسرائیل کی کوشش ہے کہ یہ جنگ اتنی بڑھ جائے کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ یورپ اور کینیڈا اور باقی جو دنیا کے ممالک ہیں ان کو اس کا حصہ بنا دیا جائے. Right. اور اس کے اندر ایران کی تباہی تو ہوگی، خود اسرائیل کی بہت تباہی ہوگی، اور یہ اسرائیل کے عوام کو بھی سمجھنا ہوگا. اور اس کے اندر بہت ساری رپورٹس آ رہی ہیں چونکہ پولیٹیکلی ختم ہو چکے ہیں نیتن یاہو، اگلے الیکشن ہے وہاں پر بھی جی. ان کی بھی ناکامی جو ہے ان کو نظر آ رہی ہے. نومبر میں امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہے. صدر ٹرمپ کی جو پولیٹیکل سروائیول ہے وہ خطرناک حد تک Oh, رسک پہ yes. چلا گیا ہے. تو یہ ساری صورتحال کے اندر ایک ہی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جس انداز میں رول ادا کیا ہے اس کو ہر حالت میں اسرائیلی سازشوں سے بچایا جائے، یہودی سازشوں سے بچانا جائے. اور کیونکہ وہ کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں. یہاں تک ایران کی طرف سے بھی اور انڈیپینڈنٹ ایجنسیز کی طرف سے بھی رپورٹس ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا جا سکتا ہے سعودی عرب کے خطے پر، ایران کی سائڈ پر، یا کسی بھی تیسری جگہ پر. ایون امریکہ میں اس جنگ کو مزید بڑی جنگ بنانے کے لیے، ایران پر کوئی بہت بڑا ایک الزام لگانے کے لیے کوئی بھی بڑی کارروائی کی جا سکتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر ایک بار جنگ جو ہے وہ ایک بہت خطرناک حد تک دوبارہ اگلی سٹیج پر چلی جائے. سو اس صورتحال سے بچنے کے لیے دنیا کو بڑا ویجیلنٹ ہونا ہوگا، بڑا تحمل کے ساتھ آگے چلنا ہوگا، اور پاکستان کی ان کوششوں کو برابر آنا یا ایبسلیوٹلی، سیر بالکل حاصل ٹھیک ہونا ہے. بڑا ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.